نے فالو کیا ہے. تو 8 رکعت کی جو موطا امام مالک کی حدیث ہے, اس 8 رکعت پہ امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے, اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے, کہیں 20 بیان کرتا ہے, کہیں 8. جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے. اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں, یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا. دیکھو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے. آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میں جو بیانات میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا, خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب. جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے, حنفی, مالکی, شافی, حنبلی, 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک, جو کہ نہیں ہونے چاہیے, ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلی. تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں, یہ دیکھو کتنا غلط, یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا, وہ اب پیدا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے 4 غلط تھے لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان 4 میں سے ایک نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے, 4 الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب 700 سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے 4 نمائندے ہیں, 4 مکتب فکر, 5واں کوئی تھا ہی نہیں, لہذا اس کا کوئی مصلی تھا ہی نہیں. تو سوال یہ تھا, لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا, یہ بدعت ہے, اور یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھائی وہ؟ لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا, یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا. اور اس کو ختم بھی حنبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے, سارے چاہے حنفی ہو شافی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو سوال یہ تھا کہ 700 سال یا 400 سال تک امت کی نمائندگی ان 4 مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں, 5ویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی. اس کا مطلب 5واں تھا ہی نہیں. اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے, فلاں میں اہل حدیث تھے, تو امام احمد بن حنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے, حنبلی کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں, اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ. او بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی, یہ تو باقاعدہ آپ نے رجسٹر کروائی ہے 1975 میں. وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے. تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے یہ محدثین کے لیے ملتا ہے, یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا. پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں